بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، عید الاضحیٰ کے ان دنوں میں مسلمان قربانی کا عظیم فریضہ انجام دیتے ہیں، جس پر جدید اور روشن خیال طبقے کی طرف سے کچھ اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ قربانی میں جانوروں کا خون بہانا اور ان پر ظلم کرنا ہے، اگر اس کی بجائے مالی صدقات فقراء کو دیے جائیں تو اس میں فقراء کا زیادہ نفع بھی ہے اور جانوروں پر ظلم بھی نہیں ہوگا۔ تو اس سلسلے میں رہنمائی انتہائی ضروری ہے۔ میں نے چاہا کہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے فلسفہ قربانی بیان کروں۔ تو سامعین محترم، سب سے پہلے آپ کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ قربانی کی حقیقت اور بنیادی فلسفہ صرف صدقہ نہیں ہے۔ قربانی میں صدقہ کی حیثیت ثانوی ہے، اس لیے قربانی کے ایام میں نقد رقم یا کسی اور جنس کی صورت میں صدقہ دینے سے قربانی کا وجوب ادا نہیں ہوتا، بلکہ قربانی کے ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو خون اور گوشت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس قربانی میں پوشیدہ اخلاص اور تقوی اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوتا ہے، اور اسی کے بدلے میں قربانی کرنے والا اجر و ثواب پاتا ہے۔ لہٰذا قربانی کا فلسفہ سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، اور اس قسم کے شکوک اور اس طرح کے اعتراضات کو نظر انداز کر کے ان کو ٹھکرانا چاہیے، اور ان کی طرف کسی قسم کا بھی دھیان نہیں کرنا چاہیے۔ تو قربانی کا فلسفہ مختصر یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ در حقیقت قربانی تو جان کی قربانی ہی تھی، جیسا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے کہ اصل قربانی تو جان نثاری اور جان سپاری کی قربانی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بے پایہ رحمت سے یہ قربانی جان سے ٹال کر مال کی طرف منتقل فرمائی۔ پھر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مالی قربانی صدقے کی صورت میں مقرر کر دی جاتی، مگر اس طرح انسان کو اپنی جانی قربانی کی طرف توجہ اور اس کا استحضار نہ ہوتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مالی صدقے کی صورت میں مقرر نہیں فرمایا، بلکہ جانی قربانی کی صورت میں اس کو مقرر فرمایا، تاکہ اس طرح انسان کو اپنی جانی قربانی کی طرف توجہ اور اس کا استحضار ہو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ایسی مالی قربانی مقرر فرمائی جس میں جانور قربان کیا جائے، تاکہ مالی قربانی میں بھی جانی قربانی کی مشابہت موجود ہو، اور معمولی احساس رکھنے والا انسان بھی بوقت قربانی یہ سوچے کہ اس بے زبان جاندار کو میں کس لیے قربان کر رہا ہوں، اس کا خون کیوں بہا رہا ہوں۔ جب یہ احساس اس کے اندر پیدا ہوگا تو اسے یہ استحضار ہوگا کہ در حقیقت یہ میرے نفس اور میری جان کی قربانی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے میرے مال کی صورت میں قبول فرما لیا۔ یوں اسے اپنا مقصد اصلی بھی یاد رہے گا، اور نفس کی قربانی کے لیے یہ محرک بھی ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شکر گزاری کا جذبہ بھی بڑھے گا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ مقاصد صرف صدقہ کرنے اور غریب کی مدد کرنے سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ غریب اور محتاج کی مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ اور صدقہ فطر کی عبادت مقرر فرمائی ہے، نیز اس کے لیے نفلی صدقات کا دروازہ بھی ہر وقت کھلا ہے۔ لہٰذا جس شخص پر قربانی واجب ہو اس کے لیے ایام عید الاضحیٰ میں قربانی ہی کرنی ہوگی، اور قربانی ہی کی عبادت متعین ہے۔ اس کے علاوہ مالی صدقات کی صورت میں اگر وہ جتنا صدقہ بھی ادا کرے گا تو وہ عند اللہ اس سے یہ قربانی کا فریضہ ساقط نہیں ہوگا، اور وہ گناہگار رہے گا۔ اس لیے ہمیں دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔